کا ایپیسوڈ بہتر دو دراصل ایک ڈرامائی قصہ نہیں بلکہ ایک جذباتی طوفان ہے جو ناظرین کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ وہ ایپیسوڈ ہے جہاں برسوں سے دبی ہوئی تلخیاں، انا کی دیواریں، خاموش تکلیفیں اور ادھورے زخم ایک ساتھ پھٹ پڑتے ہیں۔ اس قسط میں نہ کوئی مکمل ولن ہے اور نہ ہی کوئی مکمل ہیرو، بلکہ ہر کردار اپنی اپنی غلطیوں، کمزوریوں اور جذبات کے بوجھ تلے دبا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی چیز اس ایپیسوڈ کو غیر معمولی بناتی ہے کہ یہ ہمیں کسی ایک کردار کے ساتھ کھڑا ہونے پر مجبور نہیں کرتا، بلکہ ہمیں پورے خاندان کے درد کو محسوس کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس ایپیسوڈ کی بنیاد دراصل ایمان کی داخلی کشمکش سے شروع ہوتی ہے، جو بظاہر خاموش ہے لیکن اندر سے انتہائی شدید۔ ایمان کی جدوجہد صرف ایک عورت کی نوکری یا گھر کے درمیان انتخاب کی کہانی نہیں، بلکہ یہ اس شناخت کی جنگ ہے جو اس نے اپنی محنت، قربانی اور صبر سے بنائی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ دفتر جانا اس کے لیے ضروری ہے کیونکہ وہ اس کی پہچان ہے، لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں گھر مکمل طور پر بکھر سکتا ہے۔ ایمان کا یہ جملہ کہ میں دو دنیاؤں کے درمیان پھنس گئی ہوں، اس پورے ایپیسوڈ کا خلاصہ بن جاتا ہے۔ وہ اکیلی نہیں، بلکہ ہر وہ عورت اس جملے میں خود کو دیکھ سکتی ہے جو بیک وقت سب کچھ سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے اور آخرکار خود کو کھوتی چلی جاتی ہے۔ رحیم کا کردار اس ایپیسوڈ میں ایک مثبت سانس کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ وہ نہ ایمان پر دباؤ ڈالتا ہے اور نہ ہی اس کے احساسات کو کمتر سمجھتا ہے۔ اس کا توازن کی بات کرنا دراصل ناظرین کو بھی ایک پیغام دیتا ہے کہ زندگی میں مسائل کا حل سب کچھ چھوڑ دینے یا سب کچھ تھام لینے میں نہیں، بلکہ توازن پیدا کرنے میں ہوتا ہے۔ یہ مکالمے بہت سادہ ہیں، لیکن ان کا اثر گہرا ہے، کیونکہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اصل مضبوطی شور میں نہیں بلکہ سمجھ میں ہوتی ہے۔ لیکن جہاں ایمان کی جنگ اندرونی ہے، وہیں اس گھر کی جنگ کھلے میدان میں لڑی جا رہی ہے۔ گھر کی تقسیم کی بات دراصل جائیداد کی تقسیم نہیں بلکہ رشتوں کے خاتمے کا اعلان ہے۔ جب بیٹے باپ کے سامنے تقسیم کی بات کرتے ہیں تو یہ لمحہ انتہائی تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ باپ کے لیے یہ صرف ایک مکان نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی کی محنت، اس کی عزت، اس کا خواب ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ میں نے یہ گھر اینٹ اینٹ جوڑ کر بنایا ہے، دل کو چیر دیتا ہے، کیونکہ یہ جملہ ہر اس والد کی نمائندگی کرتا ہے جو اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے اور بدلے میں صرف اتحاد چاہتا ہے۔ یہاں ڈرامہ بہت خوبصورتی سے دکھاتا ہے کہ بعض اوقات بچوں کے فیصلے والدین کے لیے جسمانی نہیں بلکہ روحانی زخم بن جاتے ہیں۔ یہی زخم آہستہ آہستہ دل پر اثر انداز ہوتا ہے اور بالآخر باپ کے دل کا دورہ اس جذباتی دباؤ کا جسمانی اظہار بن جاتا ہے۔ یہ دل کا دورہ محض ایک ڈرامائی موڑ نہیں بلکہ ایک علامت ہے کہ جب گھر دلوں سے ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے بزرگوں کا دل جواب دے جاتا ہے۔ اسپتال کے مناظر انتہائی طاقتور ہیں۔ چیخ و پکار، خوف، آنسو اور بے بسی، سب کچھ حقیقت کے قریب محسوس ہوتا ہے۔ شاہویر کا ٹوٹ جانا خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ وہ جو ہمیشہ مضبوط، فیصلہ کن اور سخت نظر آتا تھا، یہاں ایک خوفزدہ بیٹے میں بدل جاتا ہے، جو پہلے ہی ماں کو کھو چکا ہے اور اب باپ کو کھونے کے تصور سے کانپ رہا ہے۔ اس کی دعا، اس کی التجا، اس کا غصہ، سب حقیقی محسوس ہوتا ہے۔ اس ایپیسوڈ کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ جذبات کو سادہ یا خوبصورت بنانے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ انہیں ویسا ہی دکھاتا ہے جیسے وہ ہوتے ہیں، بدصورت، تلخ اور بے ترتیب۔ الزام تراشی کا سلسلہ فوراً شروع ہو جاتا ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں خاندان کی اصل تصویر سامنے آتی ہے۔ شاویر کا اپنے بھائیوں کو ذمہ دار ٹھہرانا غلط نہیں، لیکن اس کا لہجہ بتاتا ہے کہ غصہ کس طرح رشتوں کو مزید زہریلا کر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ناظرین کو احساس ہوتا ہے کہ یہ خاندان صرف بیرونی سازشوں سے نہیں بلکہ اندرونی انا سے تباہ ہو رہا ہے۔ فبیہا اور بھابی مہک کا تصادم اس ایپیسوڈ کی سب سے خطرناک اور شدید جھلک ہے۔ یہ محض لفظوں کی جنگ نہیں بلکہ برسوں کے زخموں کی چیخ ہے۔ مہک کا اپنے بچے کے قتل کا الزام لگانا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں آئی۔ اس کے لیے یہ حادثہ کبھی حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسا زخم تھا جسے وقت نے بھی نہیں بھرا۔ دوسری طرف فبیہا کا غرور، اس کی زبان کی تلخی اور اس کا طاقت کا نشہ اسے ایک ایسا کردار بنا دیتا ہے جو خود کو ہمیشہ درست سمجھتی ہے۔ یہ دونوں عورتیں دراصل اپنی اپنی تکلیف کی قیدی ہیں اور یہی قید انہیں انسان سے دشمن بنا دیتی ہے۔ ڈرامے میں دعا اور ایمان کا عنصر بہت خوبصورتی سے شامل کیا گیا ہے۔
یہ محض رسمی نہیں بلکہ حقیقی محسوس ہوتا ہے۔ جب ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ آصف ہوش میں آ گئے ہیں تو ناظرین کے دل سے بھی بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ خوشی مکمل نہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جسم تو بچ گیا ہے مگر رشتے ابھی بھی نازک ہیں۔ آصف کا گھر واپس جانے کا سوال اس ایپیسوڈ کا ایک اور اہم نقطہ ہے۔ بزرگوں کے لیے گھر صرف رہنے کی جگہ نہیں بلکہ شناخت ہوتا ہے۔ شاویر کا یہ کہنا کہ جہاں ابا ہوں گے وہی ان کا گھر ہوگا، اس کے کردار کی پختگی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اب صرف بھائی یا بیٹا نہیں رہا بلکہ ایک ذمہ دار انسان بن چکا ہے، جو جانتا ہے کہ عزت اور سکون کس قدر اہم ہے۔ آصف کا اپنے بیٹوں کو رد کرنا شاید اس ایپیسوڈ کا سب سے دل دہلا دینے والا لمحہ ہے۔ جب ایک باپ کہتا ہے کہ مجھے ایسے بچے نہیں چاہیے تو یہ سزا سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہ مایوسی، تھکن اور ٹوٹے ہوئے اعتماد کا اظہار ہے۔ یہاں ڈرامہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ والدین کا دل جتنا نرم ہوتا ہے اتنا ہی ٹوٹنے پر خطرناک حد تک خاموش ہو جاتا ہے۔ بھائیوں کے درمیان وقتی صلح امید کی ایک ہلکی سی کرن ضرور دکھاتی ہے، لیکن فبیہا کی مداخلت یہ واضح کر دیتی ہے کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس کا گھر چھوڑنے سے انکار اور علیحدگی کی ضد آنے والے ایپیسوڈز میں مزید تباہی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اگر اگلے ایپیسوڈ کی بات کی جائے تو امکان یہی ہے کہ آصف کی صحت بہتر ہونے کے باوجود ان کا دل ابھی بھی زخمی رہے گا۔ آرین اور علمیر کو صرف معافی نہیں بلکہ عملی تبدیلی دکھانی پڑے گی۔ مہک کا علمیر کے ساتھ گھر چھوڑنا خاندان کو ایک نئے موڑ پر لے جا سکتا ہے، جبکہ فبیہا کا رویہ مزید سخت ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ ایمان کا کردار آئندہ ایپیسوڈز میں بہت اہم ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی واحد کردار ہے جو جذبات اور عقل کے درمیان پل بن سکتی ہے۔ تقسیم کا خطرہ اب پہلے سے کہیں زیادہ حقیقی محسوس ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ بہتر دو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ گھر دشمنوں سے نہیں بلکہ انا سے ٹوٹتے ہیں، اور دل کے زخم نظر نہ آنے کے باوجود سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ قسط ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے رشتوں، اپنے رویوں اور اپنی خاموشیوں پر غور کریں۔ اگر اس ایپیسوڈ نے آپ کا دل بھاری کر دیا، اگر آپ نے کسی منظر میں خود کو یا اپنے گھر کو دیکھا، تو یقین جانیں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا، اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ ڈرامے صرف تفریح نہیں بلکہ آئینہ ہوتے ہیں، تو براہ کرم سبسکرائب کریں۔ اگر آپ نے یہ درد محسوس کیا، اگر یہ الفاظ آپ کے دل تک پہنچے، تو لائک ضرور کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی سچے، گہرے اور ایماندار ریویوز آپ تک پہنچتے رہیں، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ کچھ کہانیاں دیکھی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہیں۔